السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو فری اسٹڈی پلیٹ فارم۔ آج کا جو ہمارا GWT کا آرٹیکل ہے اس میں ہم بات کریں گے اس آرٹیکل پہ جس کا نام ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب بیفور وی اسٹارٹ اوور لیکچر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی ہم یہ آرٹیکلس پڑھ رہے ہیں آپ نے جسٹ ان کا لیکچر نہیں لینا، آپ نے ان کی نوٹس میکنگ لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ نوٹس میکنگ نہیں کریں گے تب تک آپ کو لیکچر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس کی نوٹس میکنگ لازمی کرنی ہے، جتنے بھی میں آپ کو فیکٹس بتاتی ہوں آپ نے ان کو لازمی لکھنا ہے۔ اس کے لیے میری جو ویڈیو ہے کہ آپ نے فیکٹ بک کس طریقے سے بنانی ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ اس سے دیکھ کے پھر آپ نے جو ہے نا اپنے پاس یہ سارے جو فیکٹس ہیں اور جو امپیکٹس ہیں، چیلنجز ہیں، آپ نے سارے اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہے یہ آپ کا کوشچن بھی آ چکا ہے پاکستان افیئرس کے پیپر میں، اور یہ آپ سے ایسے میں بھی پوچھا گیا انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کوشچن تھا پاکستان افیئرز میں وہ جو ہے نا یہی اسٹیٹمنٹ تھی اس کی، یونٹی ان ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے۔ یونٹی کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہو کے رہنا، ٹھیک ہے، اکٹھے چلنا، اکٹھے مل کر کوئی فیصلہ کرنا، یونٹی ہونا کسی بھی معاملے میں۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے مختلف لوگوں میں، چاہے ان کی سوچ مختلف ہو، چاہے وہ ان کا ریلیجن مختلف ہو، چاہے ان کا کلچر مختلف ہو، جس طریقے سے بھی ہو ڈائیورسٹی ہو، ٹھیک ہے، وہ الگ ہوں ایک دوسرے سے۔ دی چیلنج آف نیشنل انٹیگریشن، نیشنل کا مطلب ہے ہماری مطلب کہ قومی لحاظ سے، انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہونا۔ یہ چیلنج ہے ہماری نیشنل انٹیگریشن کو کہ ہماری جو یونٹی ہے، جب ہم اکٹھے پاکستان میں رہتے ہیں ہم ڈائیورس ہیں، ہمارے میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جو الگ ہیں، جن کا اپنا کلچر ہے، جن کی اپنی لینگویج ہے، جن کا اپنا ریلیجن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یونٹی ہے ڈائیورسٹی میں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک چیلنج ہے۔ اب رائٹر اس کو سٹارٹ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، رائٹر کہتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ کلچر رہتے ہوتے ہیں، ریسیز ہیں، ریلیجنز ہیں، جینڈرز ہیں، لینگویجز ہیں، اور وہ سب مل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ مل کر پاکستان کو کہتی ہیں ایسی لینڈ بناتی ہیں جو کہ کہلاتی ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کا یہ جو ٹائٹل کا نام لکھا ہوا ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے آگے، وہ ایک ایگزامپل دے کے کہتا ہے when a tree with so many branches، ٹھیک ہے، a human body with so many limbs، music with so many instruments functions، hormones in entities، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں مل کر جو کہ الگ ہوتی ہیں ایک اچھی چیز کریٹ کر سکتی ہیں تو کیوں نہیں ڈائیورسٹی میں آپ کو یونٹی مل سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک کیچی لائن ہے، یہ آپ نے جہاں پہ پیج بنایا ہوگا کیچی لائنز کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیچی لائنز کا ایک پیج بنانا ہے، آپ نے اس کے اندر اس کو ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ آپ ڈائیورسٹی کی بات کر رہے ہیں یا آپ پاکستان کے جو ڈیفرنٹ ریلیجن ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، آپ نے وہاں پہ یہ لازمی پٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد رائٹر جب اس کو سٹارٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے وہی بات کہ سو مینی کلچرز، کمیونٹیز، کسٹمز، ٹریڈیشنز، بلیفز، لینگویجز اینڈ کاسٹ، ٹھیک ہے۔ اب ملٹی لینگوئل کا کیا مطلب ہوتا ہے، لینگویج، ٹھیک ہے، بہت زیادہ لینگویجز۔ ملٹی ایتھنک مطلب کہ سب کے اپنے اپنے ریلیجن ہیں، ٹھیک ہے۔ ملٹی کلچر کا مطلب اپنے اپنے کلچر ہیں۔ اب پاکستان کی سوسائٹی کو اتنے نام دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ اگر کوئی ایسا ورڈ یوز کریں گے کہ لینگویج ڈیفرنٹ ہے آپ لکھیں گے ملٹی لینگوئل، جہاں پر آپ ورڈ یوز کریں گے کہ مطلب کہ ریلیجن بہت زیادہ ہے آپ وہاں پہ یوز کریں گے ملٹی ایتھنک، جہاں پہ آپ ڈیفرنٹ کلچرز کی بات کریں گے وہاں پہ آپ ورڈ یوز کریں گے ملٹی کلچرل سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ ڈبیٹس دی ریچ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ بناتا ہے اس کو، یہ ہے 5th موسٹ پاپولس کنٹری، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی پہلے وہ ہر طرح سے اس کی ڈویژن کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ 5th موسٹ پاپولس کنٹری ہے، ٹھیک ہے۔ ہیٹروجینس انوائرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ الگ ہونا، ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انوائرمنٹ ہونا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے یہ بناتی ہے پاکستان کو، ہر ایک کو کہلاتی ہے کہ یہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اس کی ڈائیورسٹی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن جو پاکستان کا جو فیوچر ہے نا اس میں تھوڑی سی ڈیپ روٹڈ ایشوز جو ہے نا وہ آگے آ سکتے ہیں جو کہ سیریس چیلنج بن سکتے ہیں نیشنل انٹیگریشن کو، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ وہ چیلنجز کون کون سے ہیں۔
جب پہلے وہ یہ بات بتانے کہ آپ کو کہ چیلنجز کون کون سے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں، پولرائزیشن ہے. پولرائزیشن کا ورڈ آپ نے وہاں پہ یوز کرنا ہے جہاں پہ آپ نے یہ بتانا ہو کہ ایک مسئلہ ہے، اس پر آدھی عوام اس سائڈ پر کھڑی ہے اور آدھی اس سائڈ پر کھڑی ہے، ٹھیک ہے. یا پولیٹیشنز ہیں، وہ ادھر کھڑے ہیں، ایک ادھر کھڑا ہوا ہے اور ایک ادھر کھڑا ہوا ہے، کوئی بھی ایک سٹانس پر جو ہے نا متفق نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو کہتے ہیں پولرائزیشن، ٹھیک ہے. آگے وہ جب آپ کے ساتھ وہ پرابلم شیئر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ون آف دی موسٹ گلیئرنگ پرابلم ان پاکستان ٹوڈے. اب دیکھیے جب اس نے پرابلم سٹارٹ کی تو اس نے یہ کیچی لائن یوز کی ہے، یہ آپ اپنے ایسے میں سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایشو بتانے لگے ہیں تو آپ اس طرح کی لائن سے اپنے ایشو سٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ ایگزامینر کو پتا ہو کہ جو پہلی آپ نے بات کی تھی وہ انٹروڈکشن بیس تھی، اب جو آپ بات کرنے لگے ہیں وہ آپ اگلا اپنا پیراگراف جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جو سب سے مین پرابلم ہے وہ ہے گریجول ایروجن آف سوشل انفراسٹرکچر، ٹھیک ہے. سوشل ہے ہماری سوسائٹی، انفراسٹرکچر کا مطلب ہے جتنی بھی چیزیں اس میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. وہ اس کی اگزامپل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت سے ایسی جو ہے نا جگہ ہیں جہاں پر صاف پانی پینے کو مہیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پراپر ہاؤسنگ نہیں ہے، ایڈوکیٹ فوڈ نہیں ہے لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے پاس گریجول ایروجن آف سوشل انفراسٹرکچر ہے نا، یہ سب سے بڑی ہمارے پاس پرابلم ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ریسنٹ اسٹڈیز نیئرلی 64% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی، اس کے پاس ایکسیس ہے پائپ ڈرنکنگ واٹر کا، ٹھیک ہے. ایسی جگہ ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی بھی مہیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آگے وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب بھی آپ نے پچھلی کسی گورنمنٹ کی بات کرنی ہے آپ نے اس کے لیے ورڈ یوز کرنا ہے سکسیسو گورنمنٹس، ٹھیک ہے، جو پچھلے والی گورنمنٹس ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ بہت سی پچھلی گورنمنٹس بھی رہی ہیں جو اس چیز کو جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جیسے کہ اس نے دوسری بات آپ سے یہاں پہ کی تھی پراپر ہاؤسنگ اور ایڈوکیٹ فوڈ. اب وہ ہاؤسنگ کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اوور کراؤڈیڈ کنڈیشن ہے، ایک جگہ پر ایک گھر میں اتنی فیملیز رہتے ہیں، اتنے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا یہ بھی ہمارے پاس ایک پرابلم ہے. پھر وہ تیسری بات کرتا ہے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں پلر آف ہوپ کا، ایک امید کا، کہ یہی وہ امید ہے جس پر پاکستان آگے جا کر فیوچر میں ترقی کرے گا، مزید ترقی کرے گا. تو وہ کہتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں اس کی ہی کنڈیشن اتنی بری ہے، وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تیسری ہمارے پاس اس نے یہ بات کر دی. اس کے بعد وہ آگے کہتا ہے کہ a significant portion of the population feels excluded from the benefits of economic growth. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارا پورشن ایسا ہے لوگوں کا جو سمجھتا ہے کہ وہ اس دائرے میں ہی نہیں آتے کہ وہ اکنامک گروتھ کی طرف جائیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اس سے بالاتر ہیں، نہ ان کو ایسی امپلائمنٹ دی جا رہی ہے، نہ ان کو اس طرح کی اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں کہ جس سے وہ اکنامک گروتھ میں حصہ بنے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آگے کہتا ہے ایتھنک ریلیجس اینڈ سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے. اب سیکٹ کی بنیاد پر لے آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، اس بنیاد پر ہمارے میں اتنی زیادہ ڈویژن کی گئی ہے، ریلیجن کی بنیاد پر کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ان ساری باتوں کو کہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا اس کے درمیان میں ٹینشن بڑھ رہے ہیں ہماری نیشنل انٹیگریشن میں، جو ہے نا یہ چیلنج ہے اس کو. پھر وہ آگے آپ کے پاس ایک اور چیلنج رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نیپوٹزم کو، ڈس اونیسٹی کو. نیپوٹزم کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کو فیورٹزم کی بنیاد پر آگے لے کر آئیں. اگر آپ کسی کو نوکری دے رہے ہیں، امپلائمنٹ دے رہے ہیں، تو آپ اس کو اس کی جو اکیڈیمک جو کوالیفیکیشن ہے آپ اس کو رد کر دیتے ہیں، آپ اس کے نمبرز نہیں دیکھتے، آپ اس کے پرسنٹیج نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ فیورٹزم کی بنیاد پر اس کو رکھتے ہیں، ڈس اونیسٹی کرتے ہیں آپ اپنی ہر چیز میں، آپ پریورٹائز کرتے ہیں پرسنل گین کو. اس وجہ سے آپ رول آف لا کو جو ہے وہ کمپرومائز کر دیتے ہیں، آپ جو ہے ٹرانسپیرنسی کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کی جو ہے نیشنل انٹیگریشن میں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم ان سے پیچھے ہیں. یہ چیز ہے جو ایز اے چیلنج کام کرتی ہے، اور سب لوگ مل جل کر جو ہے نا وہ کنٹری کے فیوچر کے لیے کام نہیں کر رہے. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ پاکستان اکنامک سچویشن از ایکولی کنسرننگ. اب جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ بھی اس کے آگے ہرڈل آ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ ان 1960 میں جو جی ڈی پی تھی پر کیپیٹا، جی ڈی پی پر کیپیٹا کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کی جتنی بھی جی ڈی پی ہے اگر آپ اس کو اکیلے فرد میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ کتنی آتی ہے. وہ کہتا ہے وہ تھی $116 تب تھی، ٹھیک ہے.
پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی جی ڈی پی پر کیپیٹا کیا ہو گئی ہے $1550، ٹھیک ہے. اب دیکھنے کو آپ کہیں گے کہ یہ تو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن آپ اس چیز کا اس ایگزامپل سے حساب لگائیں کہ اس ٹائم پہ $116 میں جو چیزیں آ سکتی تھیں آج 1500 میں بھی اتنی ہی چیزیں آتی ہیں. اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کہ 1960 سے لے کے 2025 تک پاکستان نے صرف اور صرف اتنی ترقی کی ہے، ٹھیک ہے. وہ ساتھ ہی وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوور ہے، بہت زیادہ لوور ہے دین اٹس نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. انڈیا اور چائنا کے ساتھ اگر ہم اس کا حساب لگائیں، ساؤتھ کوریا کے ساتھ حساب لگائیں تو یہ بہت کم ہے. یہ بالکل بھی پاکستان سکسیس کی طرف نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. آگے وہ کہتے ہیں فوڈ انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. گلوبلی پوری دنیا میں اتنا انٹرسٹ ریٹ کہیں پہ نہیں ہے. یہ ساری آپ کو وہ چیلنجز بتا رہا ہے جو کہ ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں نیشنل انٹیگریشن میں. پھر آگے وہ بات کرتا ہے کہ پولیٹیکل نیریٹو ان پاکستان، جو آپ کا پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے الیکٹڈ پولیٹیشنز ہیں یہ اس طریقے سے الیکٹ ہو کے آیا ہے، یہ اس طریقے سے الیکٹ ہو کے آیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی نیشنل انٹیگریشن پر اثر ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے. ایتھنک کانفلکٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کو بڑھاتی ہیں. اس کے بعد وہ آگے کہتا ہے، آگے وہ آپ کو یہ ساری جتنی بھی اس نے آپ کے سامنے یہ چیلنجز رکھے ہیں اس کو وہ سولوشن بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا آپ کو آرٹیکل نہیں ملے گا جہاں پر صرف اور صرف آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چیلنجز بتا دیے جائیں آپ کو اور سولوشن نہ بتائے جائیں. اور اسی لیے آپ نے اپنے ہر کوشچن میں، چاہے وہ آپ سے سولوشن پوچھے، کوشچن میں وہ نہ پوچھے، اس نے آپ سے ایک پرابلم پوچھی ہے، آپ نے لازمی اس میں سولوشن بتانے ہیں. چاہے آپ وہ کسی ڈائیگرام کی صورت میں بتا دیں، چاہے آپ اس کے پوائنٹس بنا کے اس کو بتا دیں، لیکن آپ نے سولوشن لازمی اینڈ پہ بتانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بغیر آپ کے کوشچن کا آنسر کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور ایسے میں تو آپ کو پتہ ہے لازمی سولوشنز ہوتے ہی ہوتے ہیں. اب آگے وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کرے تو پاکستان نیڈز اے نیو ویژن آف ڈیولپمنٹ دیٹ از انکلوسیو. پاکستان کو ایک نیو ویژن چاہیے ڈیولپمنٹ کا، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا پریورٹائزنگ جو ہے وہ کی جائے، ٹھیک ہے. مارجنلائز کیا جائے سیگمنٹس آف سوسائٹی کو، ٹھیک ہے. اسٹرینتھن کیا جائے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو، پروموٹ کیا جائے کلچر کو، اکاؤنٹیبلٹی کو، انشور کی جائے ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہوتا ہے صاف شفاف ہر چیز کا ہونا، اس کو جو ہے وہ انشور کیا جائے، ٹھیک ہے. ری بلڈ کریں آپ پبلک ٹرسٹ کو، پبلک ٹرسٹ آپ پر سے ختم ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ری بلڈ کیا جائے، پولیٹیکل سسٹم میں اس کو ری بلڈ کیا جائے، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ مسٹ اڈاپٹ اے پریگمیٹک اپروچ جس کو وہ لاگو کر سکے آف گورننس ریکگنائزنگ دی کمپلیکسٹیز آف پاکستان ڈائیورس سوسائٹی، تاکہ وہ اس کو ریکگنائز کرے کہ ہاں پاکستان جو ہے وہ ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے اور اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ریکوائرز کرتا ہے یونٹی پہ، ویئر دی اسٹرینتھ آف اٹس ڈائیورسٹی بیکمز دی فاؤنڈیشن آف اٹس پروگریس. وہ کہتے ہیں جو آپ کے پاس ڈائیورسٹی ہے آپ اس کو اپنی ویکنیس نہیں بنائیں، آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں، اس کو اسٹرینتھ کے طور پر لے کر چلیں، اس کو ویکنیس نہ بنائیں اپنی کہ ہمارے پاس اتنے سیکٹ ہیں، اتنے ریلیجن ہے تو یہ ہماری ویکنیس ہے. یہ ہماری ویکنیس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے، ہم ان سب کو مل کر لے کر چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان ان سب چیزوں پر کام کر سکتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ بن سکتا ہے، ایمرج ہو سکتا ہے ایز اے بیکن آف ہوپ اینڈ پروگریس فار دی انٹائر ریجن اینڈ دی ورلڈ، ٹھیک ہے. یہ ورڈ آپ نے ایز اٹ از یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ اچھی لگ سکے. بالکل گھسے پیٹے ورڈ بار بار یوز کرنے سے آپ جو ایگزامینر ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ لازمی ورڈ یوز کرنے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ سوشل جسٹس پہ کام کیا جائے، ٹالرنس پہ کام کیا جائے. اب آپ یہ ٹالرنس کی مثال یہاں پر یہ لے لیں کہ کتنے ہی ہمارے پاس ان 2 ایئرس 3 ایئرس میں آپ دیکھیں گے کتنے ہی ایسے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا وہ لاہور میں انسیڈنٹ ہوا کہ وہ اس عورت نے صرف اور صرف وہ ڈریس ایسا پہنا ہوا تھا کہ جس کے اوپر یہ سب کو لگا کہ عربک لکھی ہوئی ہے، اس نے جی یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور اتنا وہاں پہ کراؤڈ اکٹھا ہو گیا اس کو مارنے کے لیے اور اس پہ فتوے لگانے کے لیے. سارا کچھ ٹالرنس نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کسی چیز کو دیکھتے نہیں کہ وہ چیز اس مطابق ہے بھی ہے یا نہیں ہے، آپ میں ٹالرنس ہے ہی نہیں. اس کے بعد رول آف لا آپ کے پاس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، گڈ گورننس نہیں ہے. ان سب چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. باٹم ٹاپ اپروچ کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ نیچے جو روٹ آپ کے پاس جو خراب ہوئی ہے نا آپ ان کو ٹھیک کریں. اگر آپ کی روٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا جو اوپر آپ کے پاس درخت ہوگا وہ بھی خراب ہوگا. تو آپ پہلے روٹ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد آپ ٹاپ پر جائیں.
ٹھیک ہے. پھر آپ کی ٹاپ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. اگر نیچے والے لوگ، اگر جتنی بھی پاپولیشن ہے، پاپولیشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ وہاں اوپر بیٹھے ہوئے پولیٹیشنس کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ پہلے لوگوں کو ٹھیک کریں، ان میں ٹالرنس لے کے آئیں، ان کو امپلائمنٹ دے تاکہ وہ سائیکولوجیکلی بھی خود کو جو ہے نا وہ فٹ محسوس کریں. وہ اگر کوئی نیگیٹو چیز ہے بھی تو اس کو پازیٹیو لے کر چلیں، لیکن اس کو نیگیٹو ہی نہ سوچیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ باٹم سے ٹاپ اپروچ کی طرف آپ جائیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ سولوشن میں نہ ہی صرف اس آپ ٹاپک پہ دے سکتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کے اوپر پاکستان کا کوئی بھی ایشو ہے اس میں آپ یہ باٹم ٹاپ اپروچ لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ والا ٹاپک آئے گا تو پھر ہی کوئی بھی ایسا ہمارے پاس سوشل ایشو ہے جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس میں یہ والے دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی رول آف لاء کی بات ہوگی، وہاں پہ بھی گڈ گورننس کی بات ہوگی، وہاں پہ بھی ڈیموکریسی کی بات ہوگی، وہاں پر بھی ہر چیز کی بات ہوگی. تو وہاں پہ بھی آپ یہ والا جو سولوشن ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پروموٹنگ دی کلچر آف میرٹ کو آپ جو ہے نا وہ آگے لے کر آئیں انسٹیڈ آف فیورٹزم کو آپ آگے نہ لے کر آئیں، اینڈ نیپوٹزم. ٹھیک ہے. اس کو نہ آپ لے کر آئیں. از آلسو دی ایسنس آف اچیونگ دی گول آف نیشنل انٹیگریشن. اگر آپ نیشنل انٹیگریشن چاہتے ہیں تو آپ یہ نیپوٹزم کا، فیورٹزم کا کنسیپٹ ختم کر دیں اور میرٹ کو آگے لے کے آئیں. ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو سمرائز کرتی ہوں اس پورے آرٹیکل کو. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کیا ہوتا ہے، نیشنل انٹیگریشن کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کیسی سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں کہ جو ہماری نیشنل انٹیگریشن کے راستے میں آتی ہیں. اس میں ہم نے لسٹ آف جو ہے نا وہ چیلنجز ہم نے پڑھے. ہم نے ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑی سی ہسٹری میں جا کے بھی ایگزامپلس دیکھی اور ہم نے کرنٹ ایگزامپلس بھی دیکھی. اس کے بعد ہم نے اس سب کے سولوشنز کو دیکھا. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے بھی سولوشن تھے کہ جن کو ہم کسی اور کوشچن میں، کسی اور چیز کے آنسر میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اب اس کی نوٹ میکنگ آپ نے لازمی کر لینی ہے. اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ آپ نے فیکٹ بک کس طریقے سے بنانی ہے تو آپ نے وہ لازمی دیکھ لینی ہے، تاکہ جو ہے نا آپ اس پوری جو میں آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کرتی ہوں ان سب کی ہر چیز میں آپ کو بالکل اس کا پوسٹ مارٹم کر کے دے دیتی ہوں. تو آپ کم از کم اس کے نوٹس لازمی بنائیں تاکہ وہ آپ کے کل کو کسی کام آ سکے. تھینک یو سو مچ.